بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے لاہور کے پوش علاقے جوہر ٹاؤن کا، جہاں ایک گھر میں ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کا کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ یہ کہانی ہے ایک شوہر، ایک بیوی اور ایک کم عمر میاں بیوی نوکر جوڑے کی، جن کی آمد نے اس کے گھر کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ میں لاہور کے جوہر ٹاؤن میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ میں صبح دفتر جا رہا تھا اور شام کو واپس آتا۔ گھر کے کاموں کا بوجھ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک جوڑا رکھ لیا جائے تاکہ گھر کے سارے کام بآسانی ہو سکیں۔ اس دوران ایک دوست کے ذریعے ایک کم عمر میاں بیوی کا پتہ چلا۔ لڑکا تقریباً 19 سال کا اور لڑکی 17-18 سال کی تھی۔ وہ دیہات سے روزگار کی تلاش میں لاہور آئے تھے۔ بظاہر دونوں سادہ اور معصوم دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے تھوڑا سا انٹرویو کیا، ان کا برتاؤ اچھا لگا اور میں نے انہیں گھر کے کام پر رکھ لیا۔ شروع کے چند دن سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا۔ لڑکی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا اور کھانا پکانے میں مدد دیتی، جبکہ لڑکا باہر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ چیزیں میرے دھیان میں آنے لگیں۔ جب میں دفتر سے واپس آتا تو اکثر دیکھتا کہ نوکرانی نے میری بیوی کے کپڑے پہنے ہوتے۔ شروع میں نے سمجھا شاید بیوی نے خود اسے اجازت دی ہوگی یا دھلائی کے دوران کوئی کپڑا پہن لیا ہو، لیکن روز روز ایسا ہونا عجیب لگنے لگا۔ میری بیوی بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہتی تھی۔ میں نے جب ایک دن ہلکے انداز میں پوچھا تو اس نے بات ٹال دی۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اب تو صورتحال مزید حیران کن ہو گئی تھی۔ پہلے گھر کے سارے کام وہ نوکرانی کرتی تھی، لیکن اب الٹا میری بیوی سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگی تھی، اور نوکرانی اب کام کم اور حکم زیادہ دینے لگی تھی۔ وہ میری بیوی کو ادھر ادھر کے کاموں کے لیے کہتی اور بیوی بغیر کسی بحث کے اس کی بات مان لیتی۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ گھر کے مالک ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہونے لگا جیسے اختیار کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ میری بیوی، جو پہلے بہت پراعتماد اور معاملہ فہم تھی، اچانک اتنی خاموش اور تابع مزاج کیسے ہو گئی؟ نوکرانی کے چہرے پر اب عجیب سی مسکراہٹ رہنے لگی، جیسے اسے اپنے اوپر کوئی طاقت حاصل ہو گئی ہو۔ میں اکثر رات کو جا کر سوچتا رہتا کہ معاملہ ہے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی کسی دباؤ میں ہے یا اس جوڑے کا کوئی خفیہ منصوبہ ہے؟ میرا شک دن بدن بڑھتا گیا، لیکن میں نے ابھی تک بیوی سے سیدھی بات نہیں کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ حقیقت اپنے سامنے خود بے نقاب ہو۔ ایک دن میں نے طے کیا کہ سچ سامنے لانے کے لیے مجھے چپ نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے دفتر سے جلدی واپسی کا پروگرام بنایا تاکہ اچانک گھر جا کر دیکھ سکوں کہ دن میں کیا ہوتا ہے۔ اس دن جب میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا تو منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔